اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و اسلام حضور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو گائز، امید ہے کہ آپ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور اپنی اظہار خیال کے لیے کمنٹس لازمی کر دیا کریں۔ جبل احد مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شمالی جانب ایک پہاڑ ہے جو تاجدار مدینہ کو بہت ہی محبوب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبل احد مدینہ شہر سے بخوبی نظر آتا ہے۔ جبل احد کافی دور تک پھیلا ہوا ہے جس کی مسافت تقریباً 5 کلومیٹر بنتی ہے۔ جبل احد پر سبزہ کا ایک نشان تک نہیں اور دور سے دیکھا جائے تو سراخی مائل لگتا ہے، جس کے ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل النین اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کے قریب 2 چشمے ہوا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں متعین فرمایا تھا جن کی ذمہ داری تھی کہ دوران جنگ مجاہدین کے عقب کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھا جائے، اس لیے اب اس ٹیلے کو تیر اندازوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شوال میں جبل احد کے قریب مشرکین مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور آدھی آدھی کھجور کھا کر یہ معرکہ کفار قریش کو شکست دی اور اسی مقام پر 70 صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک وہ بھی اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی اسی مقام پر شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بدھ والے دن مسجد قباء اور مسجد قباء سے شہداء احد آیا کرتے اور شہداء کرام کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے، یہاں پر نوافل بھی ادا کیا کرتے۔ اسی لیے آج بھی عمرہ زائرین کی بہت بڑی تعداد شہداء احد کی زیارت کے لیے یہاں آتے اور دعائیں بھی کرتے اور فاتحہ خوانی بھی کرتے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اجمعین کے نسب و لین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائی کو جلد سے جلد مکہ اور مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور یہ زیارات کا بھی موقع عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ بلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس لازمی کر دیا کریں۔